السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بعدهما كتاب الله وسنة نبيه ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض۔ رواه الحاکم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران قوم و ملت، عزیزان گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ایک لمبا وقفہ کے بعد آپ کی اس مسجد میں میری حاضری ہوئی ہے۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے شیخ محترم جن سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی بھی کام دنیا میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ میں آیا ہوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، آپ آئے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق نہ دیتا تو نہ جانے ہم اور آپ اس وقت کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے، کس گلی اور کوچے میں ہوتے۔
اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہے، کرم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ چاروں طرف عریانیت، بے حیائی، فحاشی اور ایمان لٹنے والی چیزیں، بھانت بھانت کی بولیاں اور طرح طرح کی وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، ان ساری چیزوں کا جال بچھا ہوا۔ اس کے باوجود آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ ہی کی توفیق سے، بات کہیں اور نہ چلی جائے، اس لیے میں ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے منہج سلف کو سمجھیں۔ منہج سلف کو جس نے سمجھ لیا اس کی دنیا بھی روشن اور آخرت بھی روشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منہج روشن ہے، سب سے بہترین منہج سلف۔ ہم اور آپ اس سلسلے میں سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھیں گے، منہج اور سلف۔ اس کے بعد اس کے متعلقات آپ کے درمیان رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ آپ لغات اٹھا کر دیکھیں گے، لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے، عربی لغت وغیرہ، تو وہاں آپ کو اس لفظ کا معنی ملے گا۔ منہج اس میں ظرف نہج ینہج، نہجن و نہوجن، اس کا معنی ہوتا ہے راستہ، واضح راستہ، ظاہر راستہ، کھلا راستہ۔ عرب والے استعمال کرتے ہیں طریق نہج، واضح راستہ۔ جب کوئی آدمی کسی راستے پر چلتا ہے نا تو کہتے ہیں نہج تو طریق، میں راستے پر چلا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے راستے پر چلتا ہے تو کہتے ہیں فلان ینتہج سبیل فلان، فلاں آدمی فلاں کے راستے پر چلتا ہے۔ تو نہج کا معنی کیا ہوا؟ راستہ، صاف ستھرا راستہ، ظاہر راستہ، کھلا راستہ۔ بعض لوگوں نے اسے سیدھا راستہ بھی کہا کہ نہج کا معنی سیدھا راستہ بھی ہوتا۔ النہج هو الطریق المستقیم، سیدھے راستے کو نہج کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا یہ لفظ آیا ہے؟ پورے قرآن کریم کے اندر منہج کا لفظ نہیں آیا ہے، البتہ اس کے مترادف لفظ آیا ہے منہاج۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ اور راستہ بتایا۔ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ اور راستہ بنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن اور صحابی رسول، انہوں نے شرعتوں و منہاجہ سے مراد طریقہ اور راستہ لیا۔ تیسرے ثابت یہ ہوا کہ منہج کا معنی ہوا راستہ، صاف ستھرا راستہ۔ اگر اس میں تھوڑا سا اور جوڑ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیجا نہیں ہوگا، یعنی راستے پر چلنا۔ منہج کا معنی راستے پر چلنا۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہ لفظ ملے گا
منہج کا حدیث کے اندر بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث سے کہتے ہیں لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترککم علی طریقۃ ناہجہ وفی روایت ناہجا واضحا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت تم لوگوں کو بالکل واضح اور سیدھے راستے کے پر چھوڑا، ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل صاف ہے، سیدھا ہے، بالکل ظاہر ہے اور کھلا راستہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب راستہ صاف ہو، کھلا ہو، ظاہر ہو، ٹریفک وغیرہ نہ ہو، کانٹے وغیرہ نہ ہو، جھاڑیاں نہ ہو، تو اس راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے منہج۔ تو منہج کی تعریف آپ لوگوں نے جان لیا۔ اصطلاحی تعریف منہج کہتے ہیں اس طریقہ کو جو چند ایسے قواعد اور اصول پر مشتمل ہو جن کے ذریعے عقل انسانی کو سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا راستہ ملے، ڈگر ملے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہج۔ یہ منہج کی تعریف ہو گئی۔ اب لیتے ہیں سلف۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں سلف، اور ان میں بھی گزرے ہوئے نیک لوگ، برے لوگ نہیں، نیک لوگوں کو کہتے ہیں سلف۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بھی یہ لفظ آیا۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلف کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ان لوگوں کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے جو لوگ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا، باپ کی انتقال ہونے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، چادر اس کے اوپر ڈال دیتے تھے اور اس کا مالک بن بیٹھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام آیا منع فرما دیا، کہا کہ اب باپ کے منکوحہ سے نکاح جائز نہیں، حرام، جو گزر گیا سو گزر گیا، الا ما قد سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تو گزرے ہوئے چیز کو کہتے ہیں سلف۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ آپ دیکھ لیں، وَأَن تَجْتَمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے بد نصیب، بدبخت، جنہوں نے بیوی کو رکھا ہے اور صاحب سے سالی کو بھی رکھا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک کے بدلے میں ایک فری، کہتے ہیں ایک کے بدلے میں ایک فری۔ بیچنے والے بیچتے ہیں نا، یہ لوگ اس کے ساتھ یہ فری آپ کو ملے گا۔ ایسے بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، کہا کہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ پہلے ہوتا تھا، گزر گیا، اب اسلام آنے کے بعد نہیں۔ تو سلف کا کیا معنی ہوا؟ گزرے ہوئے نیک لوگ۔ اس کے اپوزٹ لفظ ہے خلف۔ خلف کا معنی ہوتا ہے بعد کے برے لوگ، وہ گزرے ہوئے نیک لوگ اور یہ بعد کے برے لوگ۔ اور یہ لفظ بھی قرآن کریم کے اندر آیا،
سورہ مریم آپ پڑھیں گے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشهوات، اور جو شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان قریب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایک ہے سلف، گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور ان کے مقابلے میں ایک ہے خلف، برے لوگ، یعنی سلف کی مخالفت کرنے والے یہ خلف۔ ہم سب کو کس میں رہنا چاہیے، سلف میں یا خلف میں؟ سلف۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سلف میں شامل کر لے۔ اب سلف سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہر زمانے کے ہر لوگ مراد نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا وہ لوگ بھی سلف ہیں؟ نہیں۔ لفظ سلف کا اطلاق صرف 3 ادوار کے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہم اہل القرون المفضلہ من الصحابہ والتابعین واتباعہم وکل من سار علی منہجہم۔ یہ ہے سلف۔ کہتے ہیں قرون مفضلہ وہ زمانے جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا، زمانے کو بہتر قرار دیا اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی بہتر قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند بزار کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے میرا، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والا زمانہ۔ تو 3 زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا۔ اچھا، اس زمانے میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں گے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، پھر میرے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ 3 ادوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا، اور 3 زمانے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا۔ اور بہتر کیوں نہ ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ خیر پر تھے، خیر پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان کا زمانہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا نصیب والا کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں آدمی کتنے ہی کوشش کر لے مگر صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا تھا، کن کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو 3 زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا، اور ان زمانوں کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا۔ ایک اور بات یہاں سنیے، کیا لکھا ہے؟ وَكُلُّ مَنْ سَارَ عَلَى مَنْهِجِهِمْ، اور وہ سارے کے سارے لوگ سلف میں شمار کیے جائیں گے، سلف ہی کہلائیں گے، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ جو بھی لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے، ان تینوں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جو بھی لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، ان کے راستے کو اختیار کریں گے، کہتے ہیں کہ وہ بھی سلفی، یعنی سلفی وہ کہلاتے ہیں، اچھے لوگ، وہ بھی اچھے لوگ۔ قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے،
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبقت کرنے والے، ایمان لانے میں پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی، پیروی کی، ان کے راستے پر چلے، ان کے طرز عمل کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کن کن چیزوں کی نہریں؟ دودھ، شراب، شربت، شہد، پانی، ان سب کی نہریں بہہ رہی ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین والانصار، انصار، اور ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے کون ہیں؟ سگار صحابہ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے علم حاصل کیا، سیکھا۔ پھر تبع تابعین، جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا۔ پھر قیامت تک آنے والے وہ سارے کے سارے لوگ جو ان کی اچھے طریقے سے اتباع کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ کن کے راستے پر؟ صحابہ کرام کے راستے پر۔ تو سلف کا معنی آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو سلف کہتے ہیں۔ منہج سلف کا معنی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ منہج سلف ایسا منہج ہے جو چند اصولوں پر مشتمل، ان اصولوں کو آپ ایک ایک کر کے آپ سنیں گے اور بغور سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویسے علماء کرام نے کئی اصول بیان کیے ہیں، لیکن میں چند اصولوں کو آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ کلیہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں، وہیں سے نکالے ہیں علماء کرام نے بڑی ہی محنت کر کے، بڑی ہی دقت ریزی کے ساتھ وہیں سے نکالے۔ ان میں سے ایک اصول ہے قرآن اور حدیث کے نصوص پر ایمان رکھنا، کتاب و سنت کے نصوص پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ الایمان بجمیع النصوص من الکتاب والسنہ، قرآن ہے، حدیث ہے، ان دونوں کی جو نصوص ہیں ان پر ایمان رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کے اوپر ایمان رکھے اور حدیث کے اوپر ایمان رکھے، سنت رسول کے اوپر بھی ایمان رکھے، اور یہ جان لے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، نازل کردہ ہے، اور ایسے ہی حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ لوگ فرق کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، حدیث کو تھوڑی نازل کیا۔ نہیں، جیسے قرآن منزل من اللہ ہے ویسے حدیث رسول بھی منزل من اللہ، سنت رسول بھی منزل من اللہ، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دلیل سورہ نساء پڑھی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113۔
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ چیزیں سکھلائیں جو آپ جانتے نہیں تھے۔ دو چیزوں کا ذکر آ گیا، کتاب اور حکمت۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنا کر بھیجا تمہارے درمیان، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو کتاب کا علم، کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ پہلے لوگ گمراہی میں تھے تو نبی کیا سکھاتے تھے؟ کتاب سکھاتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم نبی دیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران پڑھیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا البتہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ اللہ کا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان رسول کو مبعوث فرما دیا، بھیج دیا۔ رسول کا کام کیا؟ ان کا فرض منصبی کیا؟ ان کی ذمہ داری کیا؟ رسول کو بھیجا، وہ رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کو بلا ناغہ پڑھتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں کیوں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کو بلا ناغہ پڑھتے ہیں؟ صبح کے وقت یا شام کے وقت یا رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ وہ نبی جس کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا، وہ نبی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نفوس کا تزکیہ کرتے تھے، پاک کرتے تھے دلوں کو گندگیوں سے۔ کس چیز کی گندگی؟ شرک کی گندگی، بدعات کی گندگی، رسومات کی گندگی، جہالت کی گندگی، رذالت کی گندگی۔ ان گندگیوں سے نفوس کو پاک کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ اکثر سلف کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ۔ ثابت ہوا کہ نہیں کہ یہ دونوں منزل من اللہ ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حدیث آپ پڑھ لیجیے، المقداد بن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل سبعان علی ارکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذناب من السبع ولا لقطة مؤاحد الا ان يستغني عنها صاحبها رواه ابو داود وقال حدیث حسن صحیح۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا، کیا معنی؟ لوگوں خبردار ہو جاؤ، بالکل اطمینان سے بات کو سنو، جو بات کہی جا رہی ہے نا اس بات کو غور سے سنو، سانس روک کر سنو۔ الا، خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے مانند
اس کے ساتھ دوسری چیز دی گئی ہے۔ تو مثلہ معہ سے مراد سنت رسول اللہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار، ایک آدمی، پیٹ بھرا آدمی اپنے مسند پر بیٹھا رہے گا، چارپائی پر بیٹھا رہے گا، اور وہ کہے گا لوگو تم قرآن کو لازم پکڑ لو، جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال جانو، جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام جانو۔ بس ایک فرقہ ایسا تھا، ابھی بھی کہیں کہیں ہے، نیچریت والا فرقہ، جس کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کے زد میں وہ آدمی بھی آیا، پنجاب کا عبداللہ چکرالوی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں چارپائی پر بیٹھ کر وہ یہی کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیر کو لنگڑا کر دیا تھا، چارپائی پر بیٹھا رہتا تھا اور یہی بکتا رہتا تھا، جو قرآن میں حلال دیکھو وہی حلال، جو حرام دیکھو وہی حرام، حدیث کی ضرورت نہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، لوگوں خبردار ہو کر سنو، تمہارے لیے گھریلو گدھا کا گوشت حلال نہیں، کچلیوں سے کھانے والے نوکیلے دانت والے جانور تمہارے لیے حلال نہیں، لقطہ گری پڑی چیز، گرا پڑا سامان تمہارے لیے حلال نہیں، الا ایک کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے۔ گھریلو گدھا کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے، قرآن میں موجود نہیں۔ ثابت یہ ہوا اس حدیث سے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تھا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی ملی تھی، سنت رسول بھی ملی تھی۔ یہ قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت، یہ دونوں منزل من اللہ، دونوں منزل من اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزیں ملی تھی؟ کتنی چیزیں ملی تھی؟ 2 چیزیں ملی تھی۔ اللہ نے 2 چیزیں دی تھی، کون کون سی؟ کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث سنت، یہ 2 چیزیں اللہ نے نبی کو دی، اور نبی اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو کتنی چیزیں دے کر گئے؟ انصاف کے ساتھ آپ لوگ بولیے گا، مسئلہ آج سمجھ کر جانا ہے آپ لوگ۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، کچھ ادھر نکل جا رہے ہیں، کچھ ادھر نکل جا رہے ہیں، ایک ڈگر پر رہنا مشکل ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے جیہڑی سے بلا رہے ہیں، در سے بلا رہے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو 2 چیزیں دی، اور نبی اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے ماننے والوں کے حوالے 2 ہی چیزیں کر کے گئے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، لن تضلوا ما تمسکتم بعدہما کتاب اللہ و سنت نبیہ ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک، کتاب العلم کے اندر حدیث موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور نبی کی سنت۔ مسئلہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے 2 چیزیں دی تھیں، نبی اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو 2 ہی چیزیں دے کر گئے، تیسری اور چوتھی کا کہیں عطا پتہ نہیں۔ کوئی لا کر دکھائے کہ نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ملا تھا، یہ بھی ملا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا سلوک، طریقت، یہ سلوک، یہ طریقت، یہ فانا، یہ فانا کہاں سے آیا؟
انہی ساری چیزوں نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا، مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار میں بانٹ کر رکھ دیا۔ اضافی چیزوں نے، یہ ہمارے گھر کے کارخانے سے گڑھی ہوئی چیزیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیا، نہ نبی نے اپنی امت کو یہ چیزیں دیں۔ دیا تو دو ہی چیزیں دیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا واجب فرض ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے، یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ اللہ کے یہاں سے آئے اور ایک ساتھ رہے، اور آج بھی ایک ساتھ ہیں، قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، اور میدان محشر میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض پر بھی یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے حوض پر آ جائیں، تو حوض تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ ہم اور آپ کہاں تک ان دونوں چیزوں سے جڑے ہیں، ذرا جائزہ لیجئے گا میرے بھائیو۔ کتنے مسلمان جڑے ہیں ان دونوں چیزوں سے؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم اور آپ جڑے ہوتے، معاف رکھیے گا، تو نماز میں ہمارے پیر بھی جڑتے ہے کہ نہیں؟ 10 سال سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آج تک اس حدیث کے اوپر عمل کرنا نصیب نہیں ہوا۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے گا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، فی روایت اقیموا صفوفکم، لوگوں نماز قائم کرو، صف سیدھی رکھو، صف درست کرو، فإن صفوف الصف تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کی درستگی نماز کی تکمیل ہے۔ صف کی درستگی نماز کی تکمیل ہے۔ صف کیسے درست کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو، مل کر کھڑے رہو۔ بعض روایتوں میں آیا ہے وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، بالکل قریب قریب ہو کر کھڑے رہو، اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ برابر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاکید در تاکید فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عمل کیا۔ کیسے عمل کیا؟ وَكَانَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدْمَهُ بِقَدْمِهِ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الاذان اٹھا کر دیکھ لیجیے گا۔ فرمان نبی کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں صفوں کو درست کرو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اس حدیث کے اوپر کیسے عمل کیا؟ کہتے ہیں وَكَانَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، صحابہ کرام اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے چپکا دیتے تھے۔ الزاق کہتے ہیں کسی چیز کو چپکا دینا۔ کیا ہمارے پاس پیر ایسے چپکے رہتے ہیں؟ آج تک ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل نصیب نہیں ہوا۔ ہم کہاں بنے کتاب اللہ سنت رسول اللہ والے؟ کہاں ہیں ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، دو ہی چیزیں دے کر گئے، تیسری اور چوتھی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ تو نقطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ کتاب و سنت کے نصوص پر ایمان رکھنا، تمام نصوص پر ایمان رکھنا۔ اس اصول سے ہٹ گئے، لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے، گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ کیا اللہ عرش عظیم پر ہے؟ کیا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ لوگ پوچھنے لگے، یہ گمراہی کی دلیل۔ تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اس نصوص پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے
درء التعارض بین الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ دیکھو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ لا علمی کی دلیل ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، جو اس گہرائی تک نہیں پہنچا ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ٹکراؤ کی بات کر کے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے ٹکرا رہا۔ کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے دونوں نازل شدہ ہیں، تو یہ آپس میں کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے، ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ ہم دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت نکال سکیں، اس لیے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ غیر کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھتے، بہت سارے اختلافات، لیکن ہے کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے، تو قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رسالہ کے اندر لکھا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کتاب اللہ کی مخالف نہیں ہو سکتی۔ کون کر رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں۔ تیسرا قاعدہ بڑے ہی میں سرسری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت نہیں ہے اور سونا بھی ہے نا، آپ لوگ کام کاج کرنے والے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، اثبات ما ورد من الکتاب والسنہ فی الاسماء والصفات بدون تأویل و تحریف وتمثیل وتکییف وتعطیل۔ کیا معنی ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں نا، ہم مسلمانوں کو من و ان اسماء اور صفات کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ منہج سلف یہ ہے، ہم مسلمانوں کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے جیسے قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا، تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے۔ یہ ایسا ہے تو اس کا معنی یہ ہونا چاہیے، ایسا ہے تو اس کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قرآن کریم کے اندر موجود، مثال کے طور پر اللہ کا چہرہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر اپنا رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ قرآن میں موجود، اللہ کا ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کا ہاتھ، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود۔ اللہ کے پیر کا بھی ثبوت ملتا ہے، اللہ آتا جاتا ہے، آسمان دنیا کے پر نزول کرتا ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین عرش عظیم پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کئی جگہوں میں سورہ سجدہ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو جیسے اللہ رب العالمین کی صفات بیان ہوئے ہیں ویسے ہمیں مان لینا، بس اس میں تعویل نہیں کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس سلسلے میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان واجب۔ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، مجہول ہے، ہم نہیں بتا سکتے، ہم کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں، ایکسپلین کر کے نہیں بتلایا کہ اس کا چہرہ ہے تو ایسا ہے تو ویسا نہیں،
کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں جواب دیا، کہا کہ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ویسے مان لینا ہے جیسے قرآن اور حدیث کے اندر بتلایا گیا، جیسے ثابت ہے۔ بس لوگوں نے اس کے اندر تعویل کر کے امت کو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی آیتیں ہیں اور حدیث کے اندر جتنے بھی حدیثیں ہیں اس کے متعلقات، ان سب کو جمع کر کے ان کے اوپر غور کرنا ہے، بس غور کرنا ہے۔ ایسا نہیں کوئی ایک آیت کریمہ اٹھا لیا اور پھر کوئی ایک راستہ متعین کر لیا، اسی لیے تو امت برباد ہوئی، بگاڑ اسی کی وجہ سے آیا، سمجھ نہیں سکے، ظاہری معنی لے لیا اور پھر بات سامنے پیش کر کے کہا یہ دیکھیے دلیل۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، منہج سلف کو اگر آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے نا تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی دعوے دار ہے۔ ادھر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم صحیح پر ہیں، ادھر ایک آدمی کہہ رہا ہم صحیح پر ہیں، ادھر فلاں آدمی کہہ رہا ہم صحیح پر ہیں، 5-6 آدمی ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہم صحیح پر، ہم صحیح پر، ہم صحیح پر۔ اب پوچھئے کہ دلیل کیا ہے؟ آپ حق پر ہیں، صحیح پر ہیں، دلیل؟ ہر آدمی دلیل دے رہا، ہر آدمی دلیل پہ، یہ دیکھیے قرآن کی آیت، یہ دیکھیے حدیث۔ اب یہی آ کر مسئلہ پھنستا ہے، مسلمان اسی میں الجھ کر رہ گئے، فرقوں میں، ذاتوں میں، جماعتوں میں بٹ کر رہ گئے، توفیق نہیں ہوئی اس چیز کی طرف آنے کی جہاں آنے کے بعد سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوئی، اسی میں پھنس کر رہ گئے۔ غیر آ کر دیکھتا ہے تو وہ اچنبھے میں پڑ جاتا ہے، ارے یہ مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، سب کوئی الگ الگ ہیں، الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں اور پھر سب کوئی بول رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ویسے ان کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں ویسے ان کے یہاں، کیا فرق رہ گیا؟ دیکھنا یہ ہے کہ دراصل حق پر ہیں کون؟ دعوے دار سب ہیں، لیکن کن کا دعویٰ صحیح ہے کہ ہم حق پر ہیں؟ ہر کوئی دلیل دے رہا ہے، کن کی دلیل صحیح ہے؟ قرآن کریم سے اگر آدمی ثابت کرنا چاہے نا تو بہت کچھ ثابت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ وغیرہ نے کیا ثابت کیا پتہ ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہتے ہیں 2 سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک کھارے پانی والا اور ایک میٹھا پانی والا آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دونوں سمندر سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور یہ دونوں سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، کہتے ہیں لؤلؤ اور مرجان سے مراد حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ کیا یہ صحیح ہے معنی؟ ثابت کیا کہ نہیں؟ کیا صحیح ہے یہ؟ اب سوال کیجئے کہ بھئی یہ جو معنی آپ نے لیا ہے نا، کس صحابی نے یہ معنی کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ارے ہم سے زیادہ علم والے تھے، اللہ اکبر۔ کیا وہاں مفسر نہیں تھے؟ وہاں بھی مفسر تھے۔ وہاں محدث نہیں تھے؟ محدث تھے۔ وہاں فقیہ نہیں تھے؟ فقیہ تھے۔ ہم سے زیادہ تیز ترار تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے گہرا علم وہ لوگ رکھتے تھے اور جتنا گہرا فہم وہ لوگ رکھتے تھے، نہ آج تک ویسا کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک ویسا کوئی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام جیسا۔ کیا انہوں نے یہ ترجمہ کیا؟ آدمی نے اپنا مسلک ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ کہا کہ ہم 4 امام کو مانتے ہیں، 4 امام برحق۔ پوچھا گیا کہ بھئی 4 امام کا ثبوت کہاں کا؟ قرآن؟
ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کیسے بگاڑتے ہیں، قرآن کا معنی کیسے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو ہم دلیل دے رہے ہیں، دلیل کیا دلیل؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا۔ پہلے اولا سے مراد امام ابو حنیفہ، دوسرے اولا سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے امام سے اولا سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے اولا سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں اماموں کی دلیل مل گئی، کیا یہ صحیح ہے؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا کا کیا معنی ہے؟ کیا کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ معنی کیا ہے؟ یہ اپنے گھر سے بنایا ہوا معنی ہے، کارخانے سے گڑھا ہوا معنی ہے۔ اس طرح لوگ قرآن کریم کو اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، لیکن چور جب چوری کرتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کے ایسے ایسے جھالے آج کی دنیا میں موجود ہیں جو اتنے باریک بھی ہیں کہ وہ اس طرح کے غلطیوں کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ یہ یہاں دیکھو، یہاں چوری کیا ہے۔ تو ہر کوئی آدمی اپنے اپنے گروہ کو حق پر ثابت کر رہا ہے، سمجھ ہم حق پر ہیں، اور دلیل بھی پیش کر رہا، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، دلیل اسی کی صحیح ہوگی اور وہی جماعت حق پر ہوگی، وہی فرقہ حق پر ہوگا جس کا تعلق خالص کتاب و سنت سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا وما ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ جامع ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ وہ کامیاب ہونے والا گروہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے منہج سلف۔ اب آپ ہمیں بتلائیے اور انصاف کے ساتھ بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ صحابہ کرام کس پر تھے؟ جس پر نبی تھے، جس پر صحابہ تھے، وہی جماعت حق پر ہوگی۔ بقیہ کوئی بھی آدمی ڈھنڈورا پیٹ لے، چلا لے، چیخ لے، وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کسی بھی فرقہ کے لیے نجات کا دعویٰ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے عبادات کو، اپنے اقوال کو اور اپنے افعال کو اس کسوٹی پر پیش نہ کرے جو کسوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ جب تک اس کسوٹی کے اوپر پیش نہیں کرے گا اور وہ اس کسوٹی کے اوپر کھرا نہیں اترے گا، تب تک وہ حق پر اور نجات والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسوٹی کیا ہے پتہ ہے؟ میزان حق، معیار حق کیا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ قرآن اور صحیح احادیث، کتاب و سنت، یہ ہے کسوٹی۔ ہر دور میں یہی کسوٹی رہا، یہی میزان رہا، یہی معیار حق رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا، اسی کی تعلیم حاصل کی۔ صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو یہی سکھایا، اور پتہ ہے ائمہ کرام نے بھی یہی کہا۔ ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چکردھر پور میں بہت سارے حنفی لوگ بھی ہیں، حنفی المسلک،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ لوگوں نے سنا ہے، کیا فرماتے ہیں وہ؟ ابن عابدی، شامی، یہ سب کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر بالکل واضح الفاظ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، غور سے سنیے گا، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، پھر ضعیف اور موضوع احادیث ہم کیوں لیتے ہیں؟ جب انہوں نے طے کر دیا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے تو پھر ضعیف اور موضوع روایات کو لینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت۔ کوئی آدمی ضعیف اور موضوع روایات کو لے کر چلے اور کہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں، مقلد ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه۔ عقد الجید کتاب ہے، اعلام الموقعین کتاب ہے، ان کتابوں کے حوالے سے میزان کبریٰ للشیرانی کتاب ہے، فقہ کی کتاب۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی ایسے شخص کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ ہمارے قول کو لے جب تک وہ معلوم نہ کر لے کہ ہم نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ من این اخذناہ، ہم نے کہاں سے لیا ہے، تب تک اس کے لیے حلال اور جائز نہیں۔ کہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا قول سنا رہا ہوں، یاد رکھیے، ان کے ماننے والے ہیں تو غور سے سنیے۔ انہوں نے وہی دعوت دی جو صحابہ کی دعوت رہی، کتاب و سنت والی۔ انہوں نے یہی منہج، اسی منہج کی ترغیب دلائی، اسی منہج کی طرف بلایا۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تقلدنی، لوگو تم میری تقلید نہ کرو، ولا تقلدن مالکا، اور نہ امام مالک کی تقلید کرو، ولا اوزاعی، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، وخذ الاحکام من حیث اخذوا، یعنی بالکتاب والسنہ، اور دین کے احکام، شریعت کے احکام وہاں سے لو جہاں سے یہ لوگ لیا کرتے تھے، یہ ائمہ، امام ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام نخعی، یہ لوگ جہاں سے لیا کرتے تھے دین کے احکام وہاں سے لو۔ پھر وہ واضح کرتے ہیں یعنی بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن سے لو، سنت رسول سے لو۔ ان کا بھی منہج یہی تھا، وہ بھی یہی کہا کر گئے ہیں۔ پھر لوگ کتاب و سنت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کیوں بہک رہے ہیں، کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یاد رکھو، جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ المیزان الکبریٰ للشیرانی اٹھا کر دیکھ لیجیے گا کبھی، المیزان الکبریٰ للشیرانی فقہ کی کتاب، بہت معروف مشہور کتاب، شیخ کو معلوم کیا فرماتے ہیں؟ ایاک والقول فی دین اللہ بالرائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے حنفی المسلک بھائی غور سے سنیے، اب مولویوں کے اوپر اعتبار مت کیجیے، قرآن اور حدیث کافی۔ کھیل کھیلتے ہیں مولوی ہم سے، ہمارے اذہان اور قلوب سے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے مسلک سے کھیل کھیلتے ہیں۔ نہیں یہ ہے صحیح، یہ ہے صحیح، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہیں نہیں جانا ہے، کتاب و سنت کی طرف آؤ، بس یہی ہے بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایاک والقول فی دین اللہ بالرائے، لوگوں دین میں قول اور رائے زنی سے بچو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں دین میں قول اور رائے زنی سے بچو۔
وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل، اور اتباع سنت کو، سنت کی پیروی کو، سنت کی اتباع کو اپنے پر لازم پکڑ لو. فمن خرج عنہا ضل، جو یہاں سے نکلا وہ گمراہ ہو گئے. اللہ، کتاب و سنت سے نکلنا گمراہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جا کر اٹھائیے المیزان الکبریٰ للشیرانی، وہ فرما رہے ہیں کتاب و سنت سے نکلا، سنت کی اتباع سے نکلا، گمراہ ہو گیا. اور کتاب و سنت کیا ہے؟ یہی ہے دین، یہی ہے شریعت، یہی ہے حق، یہی ہے ہدایت. اسی کو آپ ماخذ قانون بول سکتے ہیں، اسی کو آپ قانون الہیہ کہہ سکتے ہیں. دین انہی دونوں مجموعے کا نام ہے، شریعت انہی دونوں مجموعے کا نام ہے. کتاب و سنت کے مجموعے کا نام ہے شریعت اور دین. اور جو یہاں سے نکلا گمراہ ہو گیا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا، کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ حق کے سوا، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ تو جو قرآن سے نکلا، سنت رسول سے نکلا، حدیث رسول سے نکلا، گمراہ ہو گیا. اور چاہے کتنے ہی اچھے دکھ رہے ہیں، دیکھنے میں کیوں نہ معلوم ہوتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیں، چاہے جبہ وبا پہن لیں، چاہے ٹوپی پگڑی لگا لیں، چاہے داڑھی وغیرہ بڑھا لیں، وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے. وہ کتاب و سنت سے نکل گیا، گمراہ ہو گیا. قرآن کا فیصلہ، حدیث رسول کا فیصلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ. کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی فاننا انا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنہ غدا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آدمی کے اوپر حرام ہے، حرام علی من لم یعرف دلیلی، جو میری دلیل کو نہ پہچانتا ہو، میرے کلام کے اوپر، میرے قول کے اوپر فتویٰ دینا اس کے اوپر حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لیا کرتے تھے لوگوں کو پتہ ہے، مولویوں کو بھی پتہ نہیں. ہاں، کہا کہ جس کو دلیل معلوم نہ ہو میرے قول کے اوپر فتویٰ دینا حرام ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ فإننا أنا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان. نقول القول اليوم، آج میں ایک بات کہتا ہوں، ونرجع عنہ غدا، اور کل میں اسے رجوع کر لیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بری ہے میرے بھائی. آج میں ایک بات کہتا ہوں، کل میں رجوع کر لیتا ہوں. یاد رکھیے انہوں نے وہی سبق دیا، وہی پاٹ پڑھایا ہے جو کتاب و سنت کا سبق. انہوں نے یہی بات کہی، کتاب و سنت کو اختیار کرو. وہی مسلک، وہی فرقہ، وہی جماعت، وہی گروہ برحق ہے جو کتاب و سنت کے اوپر ہے. بس باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. سرسری طور پر پانچواں نقطہ، پانچواں قاعدہ آپ لے لیجئے، حجت و فہم الصحابہ لنصوص الکتاب و سنہ. کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. یہ اصل چیز ہے. منہج سلف کا یہ تر یا امتیاز ہے، تر امتیاز ہے منہج سلف کا، کہ وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث رسول کو سمجھتے تھے. جو بھی آدمی صحابہ کے فہم کے مطابق، تابعین کے فہم کے مطابق قرآن سمجھے گا، حدیث رسول سمجھے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، حدیث کا ترجمہ کرے گا، قرآن کریم کے بارے میں بولے گا، حدیث کے بارے میں بولے گا، یاد رکھو وہ صحیح ہوگا فہم صحابہ کے مطابق.
اور بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ جو بھی یہاں سے ہٹا گمراہ ہو گیا۔ جتنے بھی فرقے آپ دیکھ لیجئے، خوارج ہو، روافض ہو، مرجیہ ہو، جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، کرامیہ ہو، کلابیہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فہم کے مطابق نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ حدیث رسول کو سمجھا۔ ضرورت ہی نہیں سمجھتی یہ لوگ۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے فہم کے مطابق، حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے فہم کے مطابق۔ قرآن کی تفسیر اگر کوئی کرے تو صحابہ کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اگر بیان کرے اور دلیل پیش کرے، یہ دیکھو قرآن کی آیت، تو وہ قرآن کی آیت کا مفہوم صحابہ کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کیسے سمجھا ہے ویسے اگر آپ بتلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ویسا نہیں بتلا رہے ہیں تو غلط ہے۔ وہ گمراہ ہو گئے۔ خوارج نے کیا کیا پتہ؟ ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو خارج عن الاسلام قرار دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ خالدم مخلدم فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ کیا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا؟ دلیل وہ کیا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، غور سے سنیے گا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قالوا من یا رسول اللہ؟ قال لا یأمن جارہ بوائقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون بدنصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہو سکتا، کون ہے وہ آدمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، معمول نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خوارج نے اس حدیث کے ظاہری معنی کو لیا اور کہا کہ پڑوسی کو ستانا کفر ہے، ستانے والا کافر ہے۔ کیا یہی ہے اس حدیث کا مطلب؟ کیا ہے اس حدیث کا معنی؟ لا یؤمن اے لا یؤمن ایمانا کاملا، اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں، یہ ہے معنی، یہ صحابہ کرام نے معنی لیا، کافر کا معنی نہیں لیا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتال کرنا، لڑنا جھگڑنا کفر ہے۔ خوارج نے کیا کیا؟ ظاہری معنی کو لیا اور کہا کہ مسلمان سے لڑنا کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا۔ کتنا ڈینجر چیز ہے پتہ ہے؟ اگر اس کو ظاہری معنی پر لے لیا جائے تو کہاں تک وار ہوتا پتہ ہے؟ صحابہ کرام بھی نہیں بچ سکتے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا ہے کہ نہیں؟ دونوں طرف مسلمان صحابی لڑ رہے ہیں، بیچ میں عبداللہ بن سبا کا گروہ، اس کا کمال تھا دونوں کو لڑانے میں، ایک لمبی تاریخ۔ دونوں صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ مسلمان سے لڑنا، قتال کرنا کفر ہے۔ اگر معنی ظاہری طور پر لیا جائے تو کیا صحابہ کافر ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ خوارج کا عقیدہ ہے، اور خوارج ہی کا نہیں بلکہ شیعہ کا بھی عقیدہ ہے، روافض کا بھی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 آدمی کو چھوڑ کر جتنے بھی صحابی تھے سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، 3 کو چھوڑ کر۔ ایسے ایسے عقیدے، یہ سب کہاں سے آئے؟ کتاب و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور صحابہ کے فہم کے مطابق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ گمراہیاں آئی ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم کے مطابق نہ سمجھیں تو گمراہ ہو جائیں گے، جیسے اور ٹولیاں فرقے گمراہ ہو گئے۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے آپ میں مست ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حق پر وہی جماعت ہے، وہی ہے جو خالص کتاب و سنت کے اوپر ہے۔
صحیح احادیث پر جن کا عمل ہے وہی حق پر ہے، بقیہ کوئی نہیں ہو سکتا، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اور صحابہ کا فہم کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے تھے، اللہ کو دنیا میں ایسی جماعت کبھی نہیں آئی، دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ایسی جماعت۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار قرار دیا، کہا کہ آدمی ہدایت پر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنا ایمان ویسا بنا لے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ سورہ بقرہ پڑھی 137 نمبر کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جب تک ویسے ایمان نہیں لے آتے جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، یہ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت پر آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہونا چاہیے، اور صحابہ کی ایمان کے ساتھ پتہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانوں کو گنوا دیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کروا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر میدان جہاد میں اتر پڑے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف کی ہے، سلامتی کا تحفہ پیش کیا۔ سورہ نمبر پڑھیے 59 نمبر کی آیت، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے میرے حبیب آپ کہیے ساری تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا ان سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنایا تھا، چن لیا تھا اور وزیر بنا دیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کی طرف جھانکا، ان میں سب سے زیادہ جس کا دل پاکیزہ پایا، پاک پوتر پایا اللہ نے، یعنی سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاکیزہ پایا، اللہ نے انہیں اپنا نبی بنا لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جھانکا دلوں کی طرف، ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کا پایا، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ صحابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلے ایمان لانے میں پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کا فالو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی، یہ سب کے سب اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اسی دنیا میں رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے، مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے تلے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام، اللہ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح آخری آیت پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا تذکرہ اس گروہ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سابقہ کتابوں کے اندر گھر دیا، مثال دے دی صحابہ کرام کی۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ٹائم ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو آزمایا تھا، امتحان لیا تھا۔ ویسے یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ دلوں کو آزمایا تھا۔ وَامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، دلوں کو آزمایا تھا، آزمایا، امتحان لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ کرام کے لیے حسنہ کا وعدہ فرما دیا۔ سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عدالت اور ان کی دیانت کو ثابت کیا ہے۔ وہ عدول تھے، وہ عادل تھے، وہ دیانت دار تھے، اس لیے ایک بات سن لیجئے، اس لیے کوئی بھی شخص صحابہ کرام کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جو آدمی صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ نوٹ کر لیجئے۔ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جرح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جرح و تعدیل سے صحابہ پاک ہیں، جرح سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی اور اپنی کتاب میں ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ وہ صحابہ جو برا تھا اور وہ صحابہ خطاکار تھا اور وہ صحابہ جو نیکوکار تھا، سب کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کر دی، بخش دیا اور سب کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو پھر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ فلاں صحابی ناسمجھ تھے، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کیسے بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا کر رہے ہوں تو تم لعنت بھیجو اس کے اوپر، اس کے شر کے اوپر لعنت بھیجو۔ لا تسبوا اصحابی، نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ ان کا گزارنا تمہاری پوری عمر کی کمائی ختم ہو جائے گی، تب بھی وہ مقام نہیں مل سکتا۔ وہ صحابہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق کتاب کو سمجھنا ہے، حدیث رسول کو سمجھنا ہے۔ جو گروہ صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھے، حدیث رسول کو سمجھے اور پھر وہ کہے، تب مانا جائے گا کہ ہاں یہ حق پر ہیں۔ ورنہ آدمی لاکھوں چلا لے، چیخ لے، چیخو پکار کر لے، بھانت بھانت کی بولیاں بول لے اور لاکھوں ڈھنڈورا پیٹ لے، میں حق پر، میں حق پر، میں حق پر، یقین مانی حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر وہی گروہ ہے، وہی جماعت ہے جس کا خالص کتاب و سنت سے تعلق ہے، جو خالص کتاب و سنت پر عامل ہے، عمل کرنے والا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اور نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا خاص کر آپ خصوصی طور پر دیکھیے نگاہ اٹھا کر، دنیا میں کون سا ایسا گروہ ہے جو خالص کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر نماز کی بات آئے تو نماز اس کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سب بندی صحیح سے نہ کر لے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رفع الیدین نہ کر لے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سینے پر ہاتھ نہ باندھ لے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کا سجود صحیح نہ ہو، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نماز کو اطمینان سے نہ پڑھے۔ کون سی ایسی جماعت ہے؟ دیکھیے آپ نگاہ اٹھا کر، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھ والے ہیں، آپ دیکھیے، آنکھ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کون سی ایسی جماعت اس دھرتی پر۔ بہت ساری باتیں ہیں، تو منہج سلف یہ ہے کہ آدمی خالص کتاب و سنت کے اوپر آ جائے۔ یہی صحابہ کرام کا منہج تھا،
تابعین کا منہج تھا، تبع تابعین کا منہج تھا، ائمہ کا منہج تھا، اور یہ سب کے سب حق پر تھے۔ جو آج کا جو گروہ، جو جماعت، جو فرقہ ان کے طرز عمل کو اختیار کرے گا اور چلے گا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا اور دیگر اوامر بجا لائے گا، وہ منہج سلف کے اوپر ہوگا اور وہی صحیح کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو خالص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کو قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو سنت سے دور ہیں اللہ انہیں سنت پر لے آ۔ پروردگار عالم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے اللہ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پر لیا۔ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھاگ رہے ہیں اور دیگر کتابوں میں آ رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، فقہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری کتابوں پہ آ کر الجھے ہوئے ہیں، اللہ ان بھول بھلیوں سے انہیں نکال کر راہ راست کی پر لیا، شاہ راہ کی پر لیا، صراط مستقیم کی پر لیا۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تم موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔